أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں یہودی اور منافق کے مابین ایک تنازع کا ذکر ہوا۔ منافق اور یہودی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے گئے۔ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، منافق نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالآخر انہوں نے اللہ کے نبی کا فیصلہ نہ ماننے والے کے لیے اپنی تلوار سے فیصلہ کیا۔ واقعہ تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ بھی اسی تناظر میں ہے۔ تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں اللہ جل شانہ اپنے کسی بھی پیغمبر، کسی بھی رسول کا منصب اور منصبی تقاضا ذکر فرما رہے ہیں۔ خاص طور پر صاحب قرآن ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ واضح فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم کوئی بھی پیغمبر نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا ہر پیغمبر مطاع کی حیثیت سے بھیجا جاتا ہے۔ رسول صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان پر صرف ایمان رکھا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ پیغمبر واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ امت کے ذمے ہے کہ ایمان بھی لائیں اور اطاعت بھی کریں۔ رسول صرف عقیدت کا مرکز نہیں ہوتا کہ پیغمبر کے ساتھ عقیدت محبت رکھ لی اور باقی جو مرضی کرے، نہیں، پیغمبر عقیدت کا مرکز بھی ہوتا ہے، اطاعت کا مرکز بھی ہوتا ہے۔ رسول کی حیثیت صرف واعظ کی نہیں ہوتی، جس طرح کوئی آیا بیان کر کے چلا گیا، اب مانے نہ مانے سننے والوں کی مرضی، ایسا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ پیغمبر کی ذات پاک تو واجب الاطاعت ہادی کی ہوتی ہے، جو ہدایت فرمائے اس کی اطاعت واجب۔ اللہ جل شانہ پیغمبروں کو بھیجتے ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے دین و دنیا کے ہر معاملہ میں ہدایات دیں اور امت ان کی اطاعت کرے۔ صاف لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ جل شانہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر آیت شریفہ میں موجود بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بھی کمال کا ہے۔ بِإِذْنِ اللہ کا لفظ بتاتا ہے کہ اصل حاکمیت اللہ کی ہے۔ پیغمبر جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، حاکمیت اللہ کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نمائندہ ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ پیغمبر کے اسی منصب کا تقاضا ہے، پیغمبر کے اسی منصب کا تقاضا ہے
کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم مانا جائے جب ان کا ہر قول و فعل ہی واجب الاطاعت ہے، معلوم ہوا کہ ان سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی قول و فعل سرزد نہیں ہو سکتا، کسی گناہ کی طرف وہ جا نہیں سکتے۔ پیغمبر نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی معصوم ہوتے ہیں، اور پیغمبر ہی معصوم ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے، عصمت پیغمبر کو لازم ہے، کسی نبی سے چھوٹا بڑا صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی پیغمبر پر ایمان تو لائے لیکن فیصلہ کے لیے یہودیوں کے پاس چلا جائے تو اس نے گویا منصب نبوت کے تقاضوں سے عملاً انکار کر دی، اللہ کی حاکمیت سے بھی انکار کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ہر فیصلے نے پیغمبر کے پاس جانا ہے تو یہ اللہ کی حاکمیت کا بھی انکار ہوا، جیسا کہ منافق و یہودی کے معاملہ میں گزر چکا۔ بہرحال ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ منافقین کے لیے باوجود اس کے مہلت دی گئی، سہولت رکھی گئی، موقع دیا گیا کہ اگر اب بھی وہ سنبھل جائیں، اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گئے، منہ پر زبان پر ایمان، اندر منافقت کفر رکھی، باوجود اس کے اگر یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور آپ بھی ان کے لیے توبہ اور استغفار کر دیتے ہیں، تو پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ اللہ کو پائیں گے بہت توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے۔ ہمارے بزرگوں کا، اکابرین کا یہ طرز رہا کہ پہلے وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تھے، روضہ پاک پر حاضر ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام پیش کر کے دعا کی درخواست کرتے تھے، اللہ سے معافی طلب کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ وہ بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا فرمائے۔ فرمایا پیغمبر کے پاس جو آیا، اپنے گناہوں پر توبہ کی، اللہ کے پیغمبر نے بھی ان کے لیے توبہ اور استغفار کر دی، تو اللہ کو تواب پائیں گے، توبہ قبول کرنے والے، بہت توبہ قبول کرنے والے، رحیم پائیں گے، بہت مہربان۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔